أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ موڑ لو اور جہاں کہیں بھی ہوا کرو اسی کی طرف اپنے منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ جی دوستو، تو آج میں آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک اہم موڑ پہ لیے چلتا ہوں، جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک ہی نماز آدھی مسجد اقصی کی طرف پڑھی گئی اور آدھی مسجد حرام یعنی قبلہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جو آج مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب بھی لوگ وہاں مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس مسجد کی بھی زیارت ضرور کرتے ہیں اور وہ تاریخ کے اس اہم موڑ کا اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے مغرب میں واقع جامع مسجد قبلتین اس لیے کہی جاتی ہے کہ یہ دو قبلے رکھتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو دوران ظہر نماز ہی یہ حکم آیا کہ اے نبی، اب ہم آپ کی خواہش کو پوری کیے دیتے ہیں اور جس جانب یعنی قبلے کی جانب رخ کر کے آپ نماز پڑھنا چاہتے تھے تو ہم اسے منظور کیے لیتے ہیں، اور اب آپ اس وقت جو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس رخ کو پھیر لیجئے اور کعبہ کی جانب اپنے رخ کو کر لیجئے۔ چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 2 رکعت ظہر کی نماز ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی۔ دوران نماز ہی جبریل علیہ السلام یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لے کر اترے، پیارے نبی کو بتایا، اور دوران نماز ہی جب 2 رکعت ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ اسی نماز کے دوران ہی چینج کر لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام مقتدیوں نے بھی وہ قبلہ چینج کر لیا، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں جو ہے یہ بالکل الگ الگ سمت میں ہیں۔ مسجد اقصی ایک طرف ہے اور بالکل اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے کعبہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کہ بہرحال اس وقت تک کوئی جو ہے سمت متعین خاص نہیں ہوئی تھی، اور چونکہ یہودی جو ہے اسی جانب جو اہل کتاب تھے وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کی قبلہ جو ہے ہمارا کعبہ کی طرف ہو جاتا، اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی پوری کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیارے نبی نے رخ بدلا، نماز کے بیچ میں کعبہ کی طرف منہ کیا، اور اسی طرح تابعین صحابہ نے بھی رخ کر لیا۔ مذکورہ نماز کے نزول کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ نئے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، اور اس دن کے بعد سے کعبہ مقدس آخر وقت تک مسلمانوں کا نیا قبلہ بن گیا۔
یہ جو مسجد سفید رنگ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آل سعود کی جو ہے توسیع ہے. مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس کی توسیع کی ہے، لیکن بہرحال یہ جگہ وہی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ 2 رکعتیں ظہر کی مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھیں، اور بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.